گھر پہ تشریف لے کے گئے مرحوم، ان کو ان کی شہادت کے اوپر ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ افسوس کیا، اور ہم سب سے پہلے تو یہ جو کوئٹہ کے شہداء ہیں ان کو ایک ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ پوری پاکستان تحریک انصاف ہمارے جس طرح سے جوانوں نے ہر جگہ کے اوپر افسران نے قربانیاں دی ہیں، جس طریقے سے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے اور فلڈ ریلیف میں بھی جو کام کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ اپنے جو ہماری جو افواج پاکستان ہیں اور ہمارے جو ایجنسیز ہیں اور جو باقی جو لوگ جنہوں نے یہ کام کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اور ہم اب شہداء کا جو یہ احسان ہے، قومیں کبھی بھی شہداء کا احسان تو نہیں اتار سکتی، جو اپنی جانوں سے قوموں کی زندگی جو ہے اس کے تحفظ لکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارا سارے شہداء کے لیے جو ہے وہ ہماری ہمدردیاں ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے اہم موضوع آج پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا اجلاس منعقد ہوا، اور اہم ہے کہ میں آپ کو اس کے فیصلوں کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لاؤں۔ آج جو سب سے اہم معاملہ جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے گفتگو کی ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر جو ڈرون حملہ ہوا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری جو ہیں ان کو وہ وہاں پہ مارے گئے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کی یہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے کہ کیا اس ڈرون حملے کے لیے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں استعمال ہوئی۔ اس بارے میں مختلف تھیوریز گردش کر رہی ہیں، اور یہ بہت اہم ہے کہ جو ہمارے جو متعلقہ وزارت ہے، فارن آفس ہے، ڈیفنس منسٹری ہے، وہ بڑی واضح طور کے اوپر پاکستان کی پوزیشن اس کے اوپر واضح کرے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اوپر پہلے جو معاملات رہے ہیں اس کی پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی ہے، اور ہم قطعی طور کے اوپر یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ ایک یہ حکومت آ کے جو بڑی مشکل سے افغانستان میں موجودہ جو حکومت ہے، طالبان حکومت ہے، جس سے ہمارے تعلقات اس وقت جو ہیں وہ بڑے بہتر تھے جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا، تو اس طرح کے حملوں میں اگر پاکستان کی مدد اس میں شامل ہوئی تو وہ تعلقات پھر بگڑ جائیں گے۔ اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک واضح بیان آنا ضروری ہے، اور قوم کو اعتماد میں لیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے یا نہیں، پاکستان کی فضا استعمال ہوئی ہے یا نہیں استعمال ہوئی، اس کے اوپر قوم جو ہے وہ جواب چاہتی ہے، اور متعلقہ جو منسٹریز ہیں اور موجودہ حکومت جو ہے اس کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس پہ ہر پاکستانی جو ہے وہ بڑی تشویش کا شکار ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کا جواب ہمیں جلد ملے گا، اور اگر یہ جواب نہیں ملتا تو اس کے اوپر پھر قوم جو ہے اس کو احتجاج کا حق حاصل ہے۔ اس کے بعد جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بہت ہی جلدی میں ہے کارروائیاں کرنے کی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے اوپر کس قوم کے کسی شخص کو بھی اعتبار نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن ایک مکمل طور کے اوپر ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جس کی یوٹیلٹی ہی ختم ہو گئی ہے۔ اسی لیے ہم چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام انتخابات کو بالکل مسترد کریں گے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ الیکشن کمیشن یہ انتخابات جو ہیں وہ کرا سکے، اور جس طریقے سے ایک نون لیگ کی ایک سبسڈری کا کردار ادا کیا ہے الیکشن کمیشن نے، ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اب بھی جو مہم چلائی جا رہی ہے تحریک انصاف کے خلاف، الیکشن کمیشن اس کا ایک بڑا بھرپور حصہ ہے، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو تبدیلی ہے وہ ناگزیر ہے۔ کل جو ہے کچھ بیانات آئے جس میں انہوں نے کہا گیا کہ ہم اگر صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کچھ سنجیدگی سے یہ گفتگو نہیں ہو رہی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انتخابات ہیں اس کے بغیر ملک میں
نہ تو سیاسی استحکام آئے گا، نہ ہی معاشی استحکام آئے گا، اور سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے واحد راستہ انتخابات کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ہم نے اس حکومت کو بہت موقع دیا ہے، اور ہم نے سوچا کہ یہ حکومت خود ہی جو پنجاب کے نتائج آئے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی بھی کوئی جمہوری حکومت ہوتی تو وہ یہ فیصلہ کرتی کہ وہ عوامی مینڈیٹ کے سامنے سر جھکائے گی اور عام انتخابات کا اعلان کرے گی، لیکن یوں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کرانے کے اوپر بالکل تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کے اوپر آج جو ہماری سیاسی کمیٹی ہے اس نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ہم اسلام آباد میں ایک بڑے اجتماع کی جو تاریخ ہے اس کا تعین کر کے آپ کو دے دیں گے۔ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا جلسہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا جائے گا، اور اس جلسے کے بعد میں ہم ڈیڈ لائن دے دیں گے اس حکومت کو کہ وہ کب تک جو ہے وہ اپنی اسمبلی کو تحلیل کرتی ہے، اور اگر نہیں تحلیل کرتی تو پھر اس کے بعد نتیجے میں جو راست اقدامات ہیں وہ اسی جلسے میں ہم بتا دیں گے۔ لیکن اس حکومت کو ہم زیادہ سے زیادہ 1 مہینے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں انتخابات کا اعلان کرنے کے لیے، اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو اگر عقل نہیں آئی اور وہ انتخابات کا اعلان نہیں کرتے تو پھر وہ تحریک انصاف کے اگلے اقدامات کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اس سے زیادہ وقت دینا ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کا بالکل جو ہے وہ تختہ کر دے گا، ملک کی جو ایک سیاست ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس لیے ہم اس حکومت کو اس سے زیادہ وقت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضمنی انتخابات کی بات ہو رہی ہے، ہم عدالت میں ہیں، اور اصولی طور کے اوپر عدالت کے نوٹس کے بعد الیکشن کمیشن کو عدالت کا احترام کرنا چاہیے تھا، اور 16 اگست تک جو شیڈیول ہے وہ روکنا چاہیے تھا، اور یہی توقع کا اظہار کیا تھا جج صاحب نے جب انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا یہ کیس۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کی محبت میں نہ اس کو عدالتوں کی پرواہ ہے، نہ اس کو جو ہے وہ کسی اپنے جو ٹریڈیشن ہے، روایت ہے، اس کی پرواہ ہے۔ وہ ہر صورت میں جو اس وقت جو حکومت ہے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی، نون کی، ان کی مدد میں آگے جانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ اقدامات جو ہے وہ ہر قدم جو ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، اور جس جلدی میں جس سرعت کے ساتھ انہوں نے شیڈول کا اناؤنس کیا ہے ان انتخابات کا، اس نے عدالتی احکامات کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ہم عدالت میں ہیں، اور عدالت میں ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے تمام استعفے جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں۔ اسپیکر قاسم سوری جو ہیں وہ تمام استعفے منظور کر چکے ہیں۔ موجودہ اسپیکر کے پاس نظر ثانی کا، ریویو کا کوئی اختیار ہے نہیں، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون کی ایک سبسڈری کے طور کے اوپر کام کرے اور وہ پیس میل میں یعنی ٹکڑوں میں استعفے قبول کرنا شروع کر دے۔ وہ اس کا مقصد صرف ہو کہ وہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی کی مدد کر سکے کہ وہ دھاندلی کریں ان سیٹوں کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالی وہ جو انتخابات ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اس کا نوٹس لے گی اور ہمیں جو ہے وہ انصاف ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اگلا فیز ہے ہماری جدوجہد کا وہ اب شروع ہو چکا ہے، اور اگلے 48 گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم جو اگلا ہمارا لائے عمل ہے اس کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا 1 ماہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم اس حکومت کو جو وفاق میں اسلام آباد میں حکومت ہے اس کو وقت جو ہے وہ نہیں دیں۔ سر یہ جو آپ نے 48 گھنٹوں میں بات کی کہ آپ بڑا تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں، یہ محض صرف ایک جلسہ ہی ہوگا یا پھر اس کے آگے بھی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آگے جائیں گی؟ 48 گھنٹے میں دیں نا، پھر 48 گھنٹوں میں بتاتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کافی لے رہا ہوں بیان آیا ہے آئی ایس کے آر کے ڈی جی کی طرف سے کہ جو سانے رسبیرہ ہوا ہے اور ان کے شہداء ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چل رہی ہے، اس کی آپ مذمت کریں گے؟ تحریک انصاف کے اوپر ڈائریکٹلی نام آیا؟ نہیں، ہم بڑی سخت اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی کیمپین کر رہے ہیں وہ فیک اکاؤنٹ سے، اور 2 جو ایک گروپ کے صحافی تھے
انہوں نے بڑی چھوٹی جو فالوورز تھے ان کو ری ٹویٹ کیا، جس کے بعد یہ کیمپین بن گئی، اور ان دونوں صحافیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو ایک بڑے گروپ سے جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ایسے ہڈن ہاتھ ہیں جن کا پہلے بھی جو رہے ہیں ملک دشمن سرگرمیوں میں، ان کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ 9 جو حلقے ہیں وہاں پر خود سے الیکشن لڑیں گے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا ووٹر اس صورت میں کس چیز پہ آ کے ووٹ دے گے جب اس کو یہ فیل ہو کہ ایک بار دفعہ پھر سے استعفے سامنے آ جانے، اور یہ تو اب ریپیٹ سائیکل چلتا رہے گا الیکشن؟ ہمارا ووٹر دوسرا جو قوم اور ملک کے جو فنڈز ہیں ان کا جو اتنا زیادہ نقصان ہوگا اس کے حوالے سے بھی کیا؟ ملک کا نقصان تو روزانہ کر رہی ہے، جب تک یہ پی ڈی ایم کی حکومت ملک کے اوپر موجود ہے، ملک کی معیشت جو ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا، اور یہ جس طریقے سے الیکشنز کروانا چاہ رہے ہیں اس طرح الیکشنز ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں جنرل الیکشنز کی طرف بڑھنا ہے، اور اسی لیے ہم یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ جنرل الیکشنز کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں۔ خالی میدان کیوں نہیں چھوڑا جا رہا جب جنرل الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال، آج گورنر پنجاب کی طرف سے جو کل بیان آیا تھا کہ وہ ووٹ ٹیکنگ کے لیے تیار ہو گئے تمام لوگوں کے، یہ جذبہ ہے خیر سگالی کا، آپ اس کو کیسے ویلکم کرتے ہیں؟ گورنر کا آئینی فرض ہے، اس میں غیر سگالی والی تو کوئی بات نہیں ہے، انہیں اگر وہ نہیں لیتے تو اسپیکر لیں گے، اور دوسرا خالی میدان والی حسرت جو ہے وہ لے کے یہ اسلام آباد سے جائیں گے، خالی میدان نہیں ملے۔ چودھری صاحب یہ بتائیے کہ اس ہفتے عمران خان صاحب نے اور آپ کی جماعت نے کہا کہ اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے ہم آگے جنرل الیکشن اگر آتے ہیں تو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے جب تو ایسے میں آج آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہی عمران خان پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو بیانیے کی کیا طاقت رہے گی کہ جب ایک طرف؟ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشنوں میں حصہ نہیں لیں گے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس الیکشن کمیشن کو الیکشنوں سے پہلے ہٹا لیں گے۔ سر آپ نے کہا کہ معاملہ گارنٹیوں تک آ رہا ہے کہ یہ ہو جائے تو الیکشن ہوتا ہے، اسمبلیاں تحلیل ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، لیکن کوئی بات چیت کا وے آؤٹ نہیں نکلتا دکھائی دے رہا ہے، ڈیڈ لاک اسی طرح ہے، کوئی دیکھیں پوائنٹ کہاں سے نکلے گا؟ بات نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کے حوالے سے بڑی سمپل بات ہے، شہباز شریف اناؤنس کریں کہ وہ انتخابات کے لیے تیار ہیں، اور اس کی جو ہے وہ ارلی ڈیٹ جو ہے وہ دیں، اس کے بعد وہ دعوت دیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو۔ کوئی آپ سالس بنانا چاہتے ہیں کسی کو؟ ضرورت کوئی نہیں ہے، سالس جو ہے وہ تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک فریم ورک ہے، آئین موجود ہے، سالس کی کیا ضرورت؟ ملک احمد خان نے آج نون لیگ کے ملک احمد خان نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ پی ٹی آئی نے موقع اختیار کیا تھا سٹارٹ میں کہ ہمیں نیوٹرل نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ نیوٹرل ہے، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ کن نیوٹرل نے آپ کو کہا تھا کہ نیوٹرل نام بتائیے گا؟ احمد کو پتہ ہے، احمد کو پتہ ہے کس نے۔ اچھا کل آپ نے جمع کروائی ہے سر یادداشت، تو کس کو دے دی الیکشن کمیشن کے ساتھ؟ الیکشن کمیشن سارا ہی فراڈ ہے، اوپر سے نیچے تک پتہ نہیں کس کو۔